یہ کہانی میری دوست نمرا کی ہے۔ وہ اپنا اصلی نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے نمرا کو روز راستے میں ایک خوبصورت نوجوان ملتا جو اس وقت اپنے آفس جا رہا ہوتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور پھر شادی طے ہو گئی۔ شادی کی رات جب دلہا نے نمرا کا گھونگھٹ اٹھایا تو یہ دیکھ کر اس کی چینخیں نکل گئیں کہ وہ تو ہم دو بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ ان دنوں میں کالج میں تھی۔ سچ ہے کہ کالج کی زندگی بہت پرکشش اور یادگار ہوتی ہے۔ اسی بہترین دور کی میری ساتھی اور دوست نمرا تھی۔ وہ میری سب سے بہترین دوست تھی۔ یہ کہانی میں اپنی دوست کی زندگی کے بارے میں ہی لکھنے جا رہی ہوں۔ میری دوست کا نام نمرا ہے۔ وہ اپنا اصل نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ نمرا بہت ذہین و فطین لڑکی تھی۔ اسے خالق نے حسن کی دولت بھی خوب عطا کی تھی جو اسے ساری کلاس میں منفرد بناتی تھی۔ اس کا بات کرنے کا اپنا ایک منفرد انداز تھا۔ پڑھائی کے علاوہ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے رہتی۔ کالج ہو یا کلاس روم یا کھیل کا میدان، کوئی اس سے سبقت نہ لے سکتا تھا۔ میں اپنی اس دوست پر رشک کیا کرتی تھی۔ اس کے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی۔ کالج کے بعد ہم نے آگے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یونیورسٹی میں ہمیں ایک سال ہوا تھا کہ اس نے اپنی ساری صحت مند سرگرمیاں چھوڑ دی۔ ہر دم ہنسنے مسکرانے والی کے ہونٹ جیسے سل گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا اسے کہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر سے غائب ہو گئی۔ چمکتی آنکھوں میں خاموشی اور اداسی نے ڈیرے ڈال دیے۔ وہ کلاس میں کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی اور یونیورسٹی میں بھی کم کم آنے لگی۔ وہ جیسے کسی گہرے سمندر کی طرح چپ چاپ تھی جس کی تہہ میں کوئی بڑا طوفان چھپا ہوا تھا۔ میں اکثر اس سے پوچھا کرتی، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ جواب ملتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں پوچھتی، پھر تمہاری شوخیاں کہاں کھو گئی ہیں؟ وہم ہوا ہے تمہیں؟ وہ یہ کہہ کر ٹال جاتی تھی کہ میری فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں۔ ابھی میں اسی الجھن میں تھی کہ اس کو کیا ہوا ہے کہ اچانک اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی۔ صدمہ ہوا مگر کچھ نہ کر سکی۔ میں نے تعلیم مکمل کر لی اور زندگی کا یہ سنہرا باب بند ہو گیا۔ میری شادی ہو گئی، شوہر کے گھر راولپنڈی سے اسلام آباد آ گئی۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ پرانی یادیں پس منظر میں چلی گئیں۔ سارے واقعات دل کی کتاب میں محفوظ ہو کر بند ہو گئے۔ ایک روز میں چیک اپ کو ہسپتال گئی تو نرس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ میری پیاری دوست نمرا تھی۔ تم اور یہاں؟ میں نے پوچھا۔ تم کو تو پروفیسر بننا تھا۔ نرس کیسے بن گئی؟ کہنے لگی، میں ڈیوٹی پر ہوں، یہاں تمہارے سوالات کے جواب نہیں دے سکتی۔ کبھی باہر ملو گی تو بتا دوں گی۔ میں نے اس کو اپنا ایڈریس بتایا۔ کچھ دنوں بعد وہ مجھ سے ملنے آئی۔ گزرے دنوں سے شناسائی کا سفر منٹوں میں طے کر لیا۔ باتوں باتوں میں نے اس کی حالیہ زندگی کے بارے میں پوچھا تو وہ افسردہ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی گہری ہو گئی اور پلکوں تلے ننھے منھے ستارے سے چمک اٹھے جن کو اس نے اپنے آنچل کے پلو میں چھپا لیا۔ بولی، ایسی باتیں مت پوچھو تو اچھا ہے۔ میری قسمت میں دکھ لکھے تھے سو مل گئے۔ راکھ میں دبی چنگاریاں خریدنے سے کیا حاصل؟ کیوں نہ پوچھوں؟ دوست ہوں تمہاری۔ تم تو ایسی غائب ہوئی کہ میں بس ڈھونڈتی رہ گئی۔ اب ملی ہو تو مجھے سب بتانا ہی پڑے گا۔ وہ کہنے لگی، سارا مانو کہ ہر دور میں انسان طالب علم ہی رہتا ہے۔ وہ وقت کے ہاتھوں بہت کچھ سیکھتا ہے، بلکہ سیکھتا ہی رہتا ہے۔ میں جو کل تھی آج نہیں ہوں، اور جو آج ہوں وہ کل نہ رہوں گی۔ میں نے جو سوچا، جو چاہا، سب کچھ اس کے برعکس ہو گیا۔ اب تو صبر بھی آ گیا ہے۔ اپنی خوشیوں کے لاشے کو مدت ہو گئی دفن کیے۔ اس نے نہ جانے کب سے بند باندھ رکھے تھے، سو ٹوٹ پڑی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ سوچا کہ یہ ہمدردی بھی بڑی چیز ہے جو انسان کو کبھی پانی کر دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب اس کا غبارے غم
کٹا کی صورت میں برس کر صاف ہو گیا تو اس نے بتایا، جانتی ہو نا کہ یونیورسٹی کے شروع دنوں میں میری زندگی کتنی پرسکون تھی۔ تمہارا ساتھ تھا اور بے فکری تھی، وقت مزے سے گزر رہا تھا کہ انہی دنوں میری ملاقات شہریار سے ہو گئی اور میری پہلے سے سکون بھری زندگی میں جیسے بہار ہی تو آ گئی۔ وہ ہمارے محلے میں نیا نیا رہائش پذیر ہوا تھا۔ جس وقت میں یونیورسٹی جاتی اسی وقت وہ بھی دفتر جانے کو اپنے گھر سے نکلتا تھا۔ اکثر ایک ہی بس میں سوار ہوتے۔ اس کا دفتر ہماری یونیورسٹی سے تھوڑا سا آگے تھا۔ رفتہ رفتہ میں اس کی ہم سفری کی عادی ہو گئی۔ مجھ کو اس کے ساتھ چند ساعتوں کا یہ سفر بہت اچھا لگتا تھا۔ شروع میں ہم ایک دوسرے سے بات نہ کرتے، رفتہ رفتہ ایک آدھ جملے میں بات کر لیتے۔ مجھے سیٹ نہ ملتی تو وہ اپنی جگہ مجھے دے دیتا، خود کھڑا رہتا اور میں اس کی نشست پر بیٹھ کر سفر کرتی۔ بس یہی اس کی رواداری میری پسندیدگی کی وجہ بن گئی۔ مجھ کو احساس تک نہ ہوا کہ کس فریب میں پھنستی جا رہی ہوں۔ وہ خوبرو انسان مخلص بھی تھا۔ ہمارے درمیان لاشعوری طور پر انسیت ہوئی اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ ٹریننگ کو چند ہفتے کے لیے دوسرے شہر چلا گیا۔ اس کے اس طرح غائب ہو جانے سے میں وسوسوں کا شکار ہو کر بیمار پڑ گئی۔ ان دنوں یونیورسٹی بھی پریشان رہتی تھی۔ میں اس کی جدائی میں پریشان تھی۔ وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر بھی رونق نہ رہی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھا تو ہمارے چہروں کی رونقیں لوٹ آئیں۔ ہمارا خون جدائی کے اسیب نے چوس لیا تھا۔ ہمارا تعلق 1.5 سال رہا، مگر اس امر کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ ہم کبھی تنہائی میں نہ ملے، حالانکہ وہ اپنے مکان میں تنہا رہتا تھا، لیکن اس نے وہاں مجھے کبھی آنے کا نہ کہا۔ جب ملنا ہوتا ہم کسی پارک یا مارکیٹ میں ملتے جہاں ارد گرد لوگ ہوتے تھے۔ اس کی یہی بات میرے لیے باعزت اور اس کے بلند کردار ہونے کی دلیل تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے محنت سے پڑھنے اور آگے بڑھنے کی تلقین کیا کرتا تھا۔ میں اسے کیا بتاتی کہ اس کی شربتی آنکھیں مجھے پڑھنے نہیں دیتی۔ میں اس کو ہر بات بتاتی اور وہ بھی مجھ کو اپنے متعلق ساری باتیں بتایا کرتا تھا۔ اس کی باتیں بہت خوبصورت ہوتی۔ میں مکمل طور پر اس کی شخصیت میں کھو گئی۔ ایک دوپہر کو میں اور امی جان برآمدے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ میرے سامنے میری کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک میں نے شہریار کی تصویر چھپا رکھی تھی۔ میں پڑھنے میں مگن تھی کہ امی نے وہی کتاب اٹھا لی اور پھر تصویر اور راکھ میں سے فرش پر جا گری۔ امی نے تصویر دیکھ کر پوچھا کہ یہ کس کی ہے؟ میں نے کہہ دیا، مجھے نہیں معلوم کون ہے، یونیورسٹی سے آتے ہوئے رستے میں پڑی تھی، میں نے اٹھا کر کتاب میں رکھ لی۔ امی کا ماتھا ٹھنک گیا اور وہ کہنے لگی، ایسے ہی کسی کی تصویر کتاب میں رکھ لی؟ امی نے مجھے گھورا اور تصویر پھاڑ کر پھینک دی۔ اس روز تو والدہ نے مجھ کو مزید کچھ نہ کہا، لیکن قدرت کو میری راز کی مزید پردہ پوشی منظور نہ تھی کہ ایک روز جبکہ میں یونیورسٹی سے لوٹی ہی تھی کہ امی نے شہریار کی 4-5 فوٹوز میرے سامنے لا کر پٹکی اور کہا، کیا یہ سب بھی تم کو گلی میں پڑی ملی تھی؟ ان کو الماری کے سیف میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے یاد آیا کہ صبح جلدی میں اپنی چابیاں الماری میں لگا کر نکالنا بھول گئی تھی۔ تبھی انہوں نے اس میں لگی سیف کھول کر دیکھی اور یہ تصویریں بھی اٹھا لیں۔ ساتھ کچھ شہریار کے ہاتھ سے لکھے کارڈز بھی تھے۔ وہ بولی، شک تو مجھے اسی روز پڑ گیا تھا، اب یقین بھی ہو گیا ہے کہ تم کس راستے پر چل پڑی ہو۔ تم کو شرم نہیں آتی؟ یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہو یا ہماری عزت کو مٹی میں ملانے؟ سچ سچ بتاؤ کہ یہ شہریار کون ہے؟ کیا بتاتی کہ لہو میری رگوں میں منجمد ہو گیا تھا۔ اس روز پہلی بار انہوں نے مجھے مارا اور کہا کہ تمہارے باپ کو آ لینے دو، سب بتاتی ہوں انہیں، تاکہ وہ تیرا بہت جلد فیصلہ کر دیں۔ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے،
انہوں نے والد کو بتانے کی دھمکی تو دی مگر بتایا کچھ نہیں۔ میں اب شہریار کو بتا دینا چاہتی تھی کہ امی جان کو سب معلوم ہو گیا ہے، مگر ماں نے تو مجھ کو یونیورسٹی جانے سے ہی روک لیا تھا۔ چند دن گھر میں ماہی بےتاب کی طرح تڑپتی رہی، بالآخر ایک روز موقع مل گیا۔ امی خالہ کی فوتگی میں گئی ہوئی تھیں، میں گھر سے نکلی اور ایک دکان سے شہریار کو اس کے آفس میں فون کیا۔ صد شکر کہ فون اسی نے اٹھایا۔ میں نے کہا کہ ملنا چاہتی ہوں، ضروری بات بتانی ہے۔ وہ کہنے لگا تم نزدیکی ریسٹورنٹ میں آ جاؤ، میں بھی وہاں آ جاتا ہوں۔ اس نے دفتر سے آنے میں ذرا توقف نہ کیا اور 15 منٹ میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں ریسٹورنٹ کے سامنے پہنچی، وہ باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم اندر جا کر بیٹھ گئے۔ اس نے چائے کا آرڈر دیا۔ میں نے اس کو ساری رام کہانی کہہ سنائی۔ وہ کہنے لگا ڈر کس بات کا ہے، میرے ہوتے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا دیکھو میری ترقی ہو گئی ہے، گاڑی بھی آفس کی طرف سے مل گئی ہے، میں بہت جلد امی ابو کو اپنے پاس بلوا رہا ہوں، وہ آ کر تمہارے والدین سے رشتے کی بات کریں گے اور پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ قرض اس نے مجھے تسلی دی تو میرے دل کو کچھ قرار آ گیا۔ میں اس کے ساتھ گھر کے نزدیکی ریسٹورنٹ میں پہلی دفعہ گئی تھی اور بدقسمتی سے محلے کے 2 آدمیوں نے ہم کو وہاں ساتھ بیٹھے اور چائے پیتے دیکھ لیا۔ انہوں نے میرے والد کو یہ بات بتا دی۔ ان کو بہت غصہ آیا، وہ آگ بگولا ہو گئے اور گھر آ کر مجھ پر برس پڑے۔ ماں نے بڑی مشکل سے مجھے بچایا اور ان سے کہا کہ آپ ایک بار اس لڑکے سے مل تو لو، اگر شریف گھرانہ ہے اور اچھی نوکری ہے تو کر دو اسی سے بیٹی کی شادی۔ والد غصے سے کہنے لگے کیا کوئی ہر رائے گئے سے کر دیتا ہوگا بیٹی کی شادی؟ اس کی شرافت تو اسی بات سے ثابت ہے کہ محلے دار ہو کر کسی کی بیٹی کو لیے ریستورانوں میں پھرتا ہے۔ تم ایسے کے ساتھ شادی کا کہتی ہو؟ اگر مجھ کو وہ کہیں نظر آ گیا تو اسے شوٹ کر دوں گا۔ میرا دل دہل کر رہ گیا، مجھ پر پابندی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب تو گھر سے نکلنا بھی محال ہو گیا۔ نکلتے نکلتے بات محلے میں نکل گئی، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ماں باپ کی نظروں سے گر جانے کی ذلت ایک طرف، جبکہ لوگوں کی طرح طرح کی باتیں کربناک اور جان لیوا تھیں۔ محلے کے انہی 2 نوجوانوں نے شہریار کی بھی جا خبر لی۔ انہوں نے ایک روز اس کو چوک میں جا لیا اور کہا ہاں بھئی ہیرو، کیسا چل رہا ہے تمہارا رومانس خواجہ صاحب کی لڑکی کے ساتھ؟ لگتا ہے یہاں نوکری کرنے نہیں آئے، عشق کرنے اور لڑکیاں پٹانے آئے ہو۔ یہ جملہ بازی سن کر شہریار کو بہت غصہ آیا اور وہ ان پر لپکا اور پھر ان لوگوں سے جا کر بھڑ گیا۔ لڑائی جھگڑا ہوا جس میں میرا نام بھی لوگوں نے برملا لیا کہ فلاں لڑکی فلاں کی بیٹی کے ساتھ تو آزادانہ گھومتا پھرتا ہے۔ غرض رسوائی ہونی تھی سو ہو گئی۔ ان لڑکوں نے شہریار سے مار پٹائی کی۔ ادھر مجھے ایک لمحہ سکون نہ تھا۔ شہریار نے ایک روز اپنی ملازمہ کو ہمارے گھر بھیجا کہ پہلے ہماری ملازمہ بھی رہ چکی تھی۔ راحت نام تھا اس عورت کا، جس نے ہمارے گھر آ کر چپکے سے مجھے شہریار کا خط دیا۔ میں نے کمرے میں جا کر پڑھا، لکھا تھا کہ کسی صورت مجھ سے ملو اور جواب پرچے پر لکھ کر راحت کو دے دو۔ میں نے 2 سطریں جلدی جلدی لکھی کہ اس سے پہلے کہ اماں کچن سے باہر آتی، اور پھر جا کر راحت کو پرچی تھما دی۔ اگلے روز شہریار کے والدین امی ابو کے پاس آئے اور بہت عاجزانہ طریقے سے رشتے کی بات کی۔ محلے میں میری بہت بدنامی ہو چکی تھی، یہاں تک کہ آج کل ہر گھر میں مجھے ہی ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو بہت سی خود سے باتیں لگا کر میرے نام کے ساتھ جوڑ کر انہیں مشہور کر دیا تھا۔ اب جب شہریار کے والدین نے رشتہ مانگا تو والد صاحب بالکل نہ مانے، بلکہ والد صاحب نے ان لوگوں سے سیدھے منہ بات تک نہ کی۔ امی سے اتنا کہا کہ ان سے کہہ دو کہ دوبارہ یہاں نہ آئیں۔
وہ لوگ بے عزت ہو کر نامراد چلے گئے۔ شہریار راحت کے ذریعے مجھ سے اپنے پیغامات بھجواتا۔ یوں راحت کی پیغام رسانی کی بدولت ایک روز میں موقع پا کر شہریار سے ملی۔ اس نے کہا، دیکھو نمرا، مجھے لگتا ہے کہ سیدھے طریقے سے تو تمہارا رشتہ مجھے ملنے والا نہیں ہے۔ میں تو شریفانہ طریقے سے تمہیں شادی کر کے لے جانا چاہتا تھا، لیکن اب مرد ہونے کے ناطے میرا یہی فیصلہ ہے کہ ہم اس دنیا سے کہیں دور چلے جائیں۔ تم بھی میری خاطر ہمت سے کام لو اور ہم عدالت میں شادی کر لیتے ہیں۔ کیا تم یہ قربانی دے سکتی ہو؟ دیکھو نمرا، میں تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ماں باپ، بہن بھائی اور گھر بار۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ نمرا روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں شہریار، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں تمہاری محبت میں مر تو سکتی ہوں، مگر ماں باپ کی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھے بے وفائی کا طعنہ بھی نہ دیا، بلکہ مردہ دلی سے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر مجھے بھول جاؤ۔ آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے، کیونکہ جب ہم شادی نہیں کر سکتے تو یوں ملنے کا بھی کیا فائدہ؟ مزید یوں ہی ملتے رہے تو تمہاری رسوائی ہوگی، جو میں بالکل نہیں چاہتا۔ لہٰذا ہمارا ایک دوسرے کو بھول جانا بہتر ہے۔ میں بھی تم کو بھلانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے، جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے آج تک کتنے خواب دیکھے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، آج وہ ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنا تبادلہ کسی اور شہر کروا لیا اور وہ ہمارے شہر سے ہی چلا گیا۔ میں گھر میں قید ہو گئی، وہ میرے بدن میں لہو کی طرح بہتا تھا۔ جب وہی نہ رہا تو میں بھی جیسے جیتے جی مر گئی۔ جدائی کا گھن مجھے اندر اندر کھانے لگا اور میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی۔ کتنی بے بس تھی میں، نہ تو شہریار کے ساتھ گھر سے جا سکتی تھی اور نہ ہی اس کے بغیر جی سکتی تھی۔ محلے میں رسوا ہو چکی تھی۔ اچھا رشتہ اب کہاں سے ملنا تھا؟ ادھر والدین میری حالت دیکھ رہے تھے کہ میں دن بدن کھلتی جا رہی تھی۔ کئی روز تک میں ہسپتال میں رہی، مجھ میں اب جینے کی امنگ نہ رہی تھی۔ والدین نے سوچا کہ میری شادی کر دینی چاہیے، شاید اس طرح میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں شادی کرنے کو تیار نہ تھی۔ امی نے مجھے بہت سمجھایا۔ جب میں کسی صورت نہ مانی تو والدین نے ہتھیار ڈال دیے۔ ایک روز پھر سے شہریار کی امی میرا رشتہ لے کر آ گئی۔ میں ان دنوں پھپھو کے گھر تھی۔ مجھے یہی بتایا گیا کہ ان کو ہاں بول دی گئی ہے۔ میری دل کی کلی کھل گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جس دن میری بارات آنی تھی، ابو نے مجھ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو بیٹی، تم کسی صورت شادی کرنے کو تیار نہ تھی، اس لیے میں نے تم سے یہ جھوٹ بولا، جبکہ تمہاری شادی کسی اور سے ہونے جا رہی ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ جس باپ کو آج تک میں نے کبھی سوتیلا نہ سمجھا تھا، آج واقعی یقین ہو رہا تھا کہ وہ میرا سگا باپ نہ تھا۔ آج اس نے اپنے سوتیلے پن کا ثبوت دے دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہی کہ میں کہاں ہوں۔ جب ہوش آیا تو میرا نکاح پڑھوایا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ میرا نکاح کس سے ہو رہا ہے اور کیا نام لیا جا رہا ہے۔ میں نے مردہ دلی سے اپنی ماں کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے اس نکاح کو قبول کر لیا کہ چلو کڑوا گھونٹ بھی پی لیتی ہوں، نہ جانے کل کو مجھے کوئی ساری زندگی کے لیے اس گھر میں برداشت بھی کرے کہ نہیں۔ یوں میری شادی ہو گئی اور مجھے بیاہ کر پیا گھر بھیج دیا گیا۔ مجھے کمرے میں پھولوں کی سیج پر بٹھایا گیا۔ میں مردہ دلی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میرا جسم تو وہاں موجود تھا، مگر روح جیسے پرواز کر گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کہیں بھاگ نکلوں۔ میں تو آج کی رات اس جگہ پر شہریار کے خواب لیے آئی تھی اور اب نہ جانے کون مجھ زندہ لاش کے پاس آنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایک وجود میرے سامنے آ بیٹھا۔ اس نے دھیرے دھیرے سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ جب میں نے اس کی جانب
نظریں اٹھائیں تو یہ دیکھ کر میری چھینک نکل گئی کہ وہ کوئی لڑکا نہیں بلکہ ادھیڑ عمر کا بہت بھدا سا آدمی تھا، جس کے چہرے کی کرختگی سے میرا دل دہل کر رہ گیا۔ میں نے چینک مارتے ہوئے اس کا ہاتھ پٹک دیا، جس پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ساتھ ہی بہت غضبناک ہو گیا۔ میں سہم کر بیڈ کے کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ رات مجھ پر کس قدر بھاری گزری کہ میں بتا نہیں سکتی۔ وہ ادھیڑ عمر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بد مزاج انسان تھا۔ اب میں بتاتی ہوں کہ کیسے میری اس شخص سے شادی ہوئی۔ جب گھر میں میری شادی کے لیے رشتے کے لیے بات چل رہی تھی، مگر میری بدنامی کے باعث کوئی موجب رشتہ نہ مل پا رہا تھا، تو ایک روز ابو نے چچا یعنی اپنے بھائی کو بلوایا اور کہا کہ تم نمرا کا رشتہ لے لو۔ وہ آگے سے بولے کہ جب میں نے پہلے رشتے کے لیے آپ لوگوں کی اتنی منت کی، مگر آپ لوگوں نے میرے چھوٹے بیٹے کو رشتہ نہ دیا، اب جب اس کی شادی کر دی تو بلا کر رشتہ دے رہے ہو۔ والد صاحب نے کہا کہ میں چھوٹے کی بات نہیں کر رہا، تمہارے بڑے بیٹے اشفاق کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اس کی بیوی کو مرے بھی 13 سال گزر چکے ہیں، تو کیوں تم اپنی کنواری اور خوبصورت لڑکی کے لیے اسے رشتہ دینے کو تیار ہو؟ والد صاحب نے کہا تمہارے بیٹے کا دوبارہ سے گھر بس جائے گا، اسی بابت میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ میں اشفاق سے بھی خود بات کرتا ہوں، اپنی بچی ہے، اس کے بچوں کو بھی ماں کا پیار دے گی۔ والد صاحب کے بھائی نے کہا کہ البتہ اشفاق اور نمرا میں عمروں کا فرق کافی ہے، اس بارے میں سوچ لو۔ سوچ لیا ہے، ابو نے کہا، اتنا فرق نہیں ہے، 12-15 سال کا فرق چلتا ہے۔ اس طرح انہوں نے جلدی میں میری شادی اشفاق سے کرا دی۔ انہوں نے میری قربانی کا صلہ ادھیڑ عمر اشفاق کی شکل میں دیا، بد شکل اور بدنما اکھڑ مزاج۔ وہ ایک مٹی کے بت کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس کو بھی بہت جلد معلوم ہو گیا کہ مجھ سے اس کی شادی ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ میرے پاس اس کے لیے کوئی محبت بھرا جذبہ نہیں تھا۔ مجھے شوہر کے گھر میں روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ اشفاق ابو ظہبی میں کما رہا تھا، مگر سکوں کی جھنکار میرے دکھوں کو کم نہ کر سکی۔ میں اپنے سسرال میں صرف 15 دن رہی۔ اشفاق واپس ملازمت پر ابو ظہبی چلا گیا۔ اس کا ساتھ میرے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اور زیادہ بیمار ہو گئی، تو ساس سسر مجھے میکے لے آئے اور والدین کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کہا کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو ہم آ کر اسے لے جائیں گے۔ میرا مرض اب ٹھیک ہونے والا نہ تھا۔ اشفاق نے مجھے کئی بار ابو ظہبی بلوانا چاہا، مگر میں نہ گئی۔ اس نے سال بھر خرچہ بیچا اور آخر ایک روز خرچہ بیچنا بھی بند کر دیا اور مجھ سے کوئی ناطہ نہ رکھا۔ میں والدین کے پاس ہوں، نرسنگ کا ڈپلومہ کیا اور پھر نوکری کر لی، خود کما رہی ہوں اور زندگی کی گاڑی کھینچ رہی ہوں۔ مجھے نمرا کی داستان غم سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ تھوڑی دیر بعد میرے پاس سے چلی گئی اور میں سوچتی رہ گئی کہ نمرا صحیح تھی یا اس کے والدین نے صحیح فیصلہ کیا۔ اس بابت کوئی کیا انصاف کرے گا؟ بہرحال بد نصیبی سے اس کی زندگی تو تباہ ہو ہی گئی۔ بزرگوں کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ انسان کی حیات نصیب کے تابع ہوتی ہے، حسن و دنائی کے نہیں۔ نمرا کی زندگی اس کہاوت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔